السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرام، آج کا ویلاگ ای وی ایم سے متعلق ہے، فل فارم میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف بضد ہے کہ نئے الیکشن کروانے سے پہلے ایک ووٹنگ مشین بنوائی جائے اور اس کے ذریعے ووٹنگ کروائی جائے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا اچھی بات ہے، لیکن یہاں کچھ آبزرویشنز ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کہیں کسی ملک میں کوئی ڈیوائس ایک ہی پرپز کے لیے بنتی ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک وہاں سے وہ چیز خرید لیتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے جتنے بھی سیل فون ہیں، ان کی مثال لے لیں، بناتا کوئی ہے اور آگے یہ چلتے جاتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر ہے، میکینیکل آئٹمز ہے، دیر آر سو مینی تھنگس۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی محنت پروسیسنگ پہ لگتی ہے، جتنا پیسہ پروسیسنگ پہ لگتا ہے، تو وہ ایک ہی کوئی ملک جو ہے نا وہ اپنے ماہرین سے یہ کروا لیتا ہے اور باقی صرف جو ہے نا وہ سروسز یا پروڈکٹ کے پیسے جو ہے نا وہ دے کے تو اپنا نظام چلاتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا کے ہی رہیں گے؟ تو اس ضمن میں جب یہ بات ہمارے سابقہ جو وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر تھے فواد چودھری صاحب، وہ جب ٹی وی شوز میں آتے تھے تو بڑا اس کے اوپر جو ہے نا زور دیا کرتے تھے۔ ان کی وزارت چینج ہونے کے بعد محترم شبلی فراز صاحب آگے، تو انہوں نے بھی یہی جو ہے نا وہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جی ہم ووٹنگ مشین جو ہے نا وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کوئی مئی سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ مئی سے 3-4 ڈیٹیں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو دی ہیں کہ جی وہ مشین چلے پروڈیوس ہی کر دیں۔ تو یہ پھر کرتے کرتے جو ہے نا 17 اگست کو انہوں نے وہ مشین پروڈیوس کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انسپیکشن کے لیے۔ اچھا، جب وہ پیش ہوئی تو ساتھ میں لازمی بات ہے اس کے ماہرین جو تھے، ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو تھے، وہ بھی وہاں پر بلائے گئے اور وزارت کی جو ہے نا وہ سینئر جو قیادت تھی وہ بھی وہاں پر پہنچی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑے دلچسپ سوال کیے، تو جو کہ ان کے پاس جواب نہیں تھے۔ مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سوال کیا کہ یہ مشین ہماری انسٹرکشنز کے مطابق یا آرٹیکل 226 جو آئین کا ہے جس کے تحت ووٹر کی سیکریسی جو ہے نا وہ مینٹین کی جاتی ہے، تو یہ تو وہ پوری ہی نہیں کرتی۔ تو وہ اس لیے کہ یہ تو خود کار مشین تو ہے، لیکن یہ کہیں اس کی انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے کہ جب یہ پروسیسنگ سسٹم میں ہو تو اس کو کوئی اور مانیٹر کر رہا ہو، یعنی ادارے ہی مانیٹر کر رہے ہو تو پتہ چلے کہ واقعی یہ کام ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ اسی سے جو سلپ آؤٹ ہوتی ہے، یعنی آپ جب پنچ کرتے ہیں، تھم پنچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک سلپ آؤٹ ہوتی ہے۔ جب سلپ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ سیم ایز بیلٹ پیپر ہے، وہ اٹھا کے اس بندے کو دے دی جاتی ہے اور وہ جا کے بیلٹ باکس میں ڈالتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ یہ کام پریزائڈنگ افسر کا یہ مشین کرتی ہے۔ تو وہاں پہ آگے پروسیس پھر وہی ہے، دوبارہ پھر سے وہ گنتی کا عمل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس مشین کے آنے کا کیا مقصد کہ جب آپ پھر اسی سسٹم پہ جا رہے ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ مشین جو ہے نا ساخت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس میں جو ہے نا وہ جو ڈیجٹس ہیں وہ معیاری نہیں ہے، یہ جو ہے نا مختلف فراڈ کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک پوائنٹ تھا۔ اچھا، پھر ایک اور سوال ان کا تھا، یہ جواب ان کے پاس نہیں تھے اس کے،
ایک اور سوال تھا ان کا کہ کیا یہ مشین جو ہے یہ دونوں ایوانوں کے لیے یکساں طور پہ مفید ہے، یعنی ایوان زیریں اور ایوان بالا کے لیے؟ تو جواب یہ تھا کہ نہیں سر، وہ یہ تو صرف قومی اسمبلی کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ ڈیزائن کی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ سوال یہ تھا کہ جی اگر ایسا ہی ہے تو اتنا پیسہ خرچ کر کے اگر اتنی کچھ وقت لگا کے ابھی یہاں تک پہنچے ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک تضاد ہے، ایک ڈیوائس ہے تو وہ ملٹی پرپز ہونی چاہیے، نہ کہ وہ اسپیسیفک ایک کام کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل قسم کے سوالات تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشینیں ہیں، یہ مشین جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، یہ تو جب انسپیکشن کے لیے آ گئی تو الیکشن کمیشن نے پھر فائنلی یہ رزلٹ آؤٹ کیا کہ جی یو ہیو ڈن جسٹ 2% ورک آن دس مشین، تو ریمیننگ 98% وہ کدھر گیا؟ تو ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی ان ایفیشنسی ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ان کا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جی فن لینڈ میں، آئرلینڈ میں اور جرمنی میں یہ اس سے پہلے اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، وہ لوگ 8 10 سال اس کے اوپر رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سسٹم تو بالکل فیل ہے، یہاں تو جس مقصد کے لیے ہم نے بنائی تھی وہ پورا ہی نہیں ہو رہا، تو وہ آخر پھر مینول بیلٹنگ سسٹم کے اوپر آ گئے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک چیز اتنے ملکوں نے استعمال کی اور وہ تجربہ فیل ہو چکا، تو ہم کیوں پھر اس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں، چینج لانا چاہ رہے ہیں، لیکن چینج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا حکومت وقت کا پیسہ برباد کریں یا قومی خزانے کا جو اتنا اس کے اوپر برڈن بنے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز آئی کہ جی سپریم کورٹ آف جرمن، یعنی جرمنی کی سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا، باقاعدہ ان کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ورڈکٹ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے تو اس کے باوجود بھی ہم آنکھیں بند کر کے چلے ہوئے ہیں کہ جی کیا جائے گے۔ تو ویورز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے وہ کون سا انٹرسٹ ہے کہ اسی مشین کے اوپر اس قدر آبزرویشنز کے باوجود، دنیا میں ناکام تجربہ ہونے کے باوجود، وائی وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس دا سیم ڈیوائس؟ کون سی اس کے پیچھے آپ کو فائدے ملنے والے ہیں؟ تو یقیناً ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس ڈیوائس کے اندر جو ڈیٹے ڈالے جائیں گے وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ہوں گے، اور بعد میں اس کو کچھ اس طرح کا سسٹم ڈال کے تو اپنے حق میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی ہمیں بھی اس میں انٹیکٹ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات تو یہ بھی جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اس کو مزید اس میں بہتری کر کے لائیں، تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان تبدیلی کے ساتھ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ اس ڈیوائس مشین کو بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر الیکشن حسب سابق ٹھپا سسٹم کے تحت ہی چلیں گے۔ دیکھیے، بہتری کی امید پر دنیا قائم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں، اور آپ سے حسب سابق یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ آپ کے پاس نئی ویڈیوز پہنچتی جائیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو سمرائز کر کے وہ پیش کی جائے، ایک اپنا تجزیہ دیا جائے، کیونکہ آپ کے پاس میٹیریل سوشل میڈیا پر اور دیگر سورسز سے اتنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر تبصرہ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ جی اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے، مجھ سے اگر اس دوران کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تو میں پیش کی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔